سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا تھا. رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچا گیا. آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے, مشکلات آئیں گی, پریشان نہیں ہونا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا, کبھی نہ مولا علی کو آیا, نہ سیدہ عائشہ کو آیا, نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا, بابا جانی کے مریدوں کو آ گیا کہ میرے الیاس قادری کو میرا سلام کہنا. جی اچھا, باپا الیاس قادری بھی بڑے چلاک ہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ صرف بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اگر ایک نارمل بندہ ہے, مثال کے طور پہ ایک نارمل بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس چل کر آتا ہے اور کہنے لگا کہ یار مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب آیا ہے, سب سے پہلے تو تمیم باندھے گا سننے کے لیے, بڑے ادب سے بیٹھے گا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب آیا, یعنی کہ زیارت کی ہے, اور پھر آگے سے وہ کہے کہ وہ تمہارا نام لے کے جو ہے وہ تمہیں سلام دے رہے تھے, تو اگلا بندہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا؟ میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. الیاس قادری اس چیز پر کیوں نہیں زیادہ خوش ہوا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ صرف اور صرف میری اور پوری دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, کہ جب وہ اس طرح کا جھوٹ بولے گا تو میں اٹھوں گا, کرے لگاؤں گا, چوموں گا, چاٹوں گا. کیوں اس طرح کے جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اس طرح کے جھوٹ باندھتے ہو نبی علیہ السلام پر؟ تم نے نبی علیہ السلام کو کیا سمجھا ہوا ہے, کیا سمجھتے ہو؟ ایک شخص جب دین کا کام ہی نہیں کر رہا, صرف اور صرف قادری فرقہ لانچ کیا ہوا ہے, ایسے شخص کو نبی علیہ السلام سلام کریں گے؟ تمہاری عقلوں کو سلام ہے, اور شخص اور ایسے شخصوں کی عقلوں کو بہت سلام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حج کر کے میں تو کیا شہنشاہ بغداد ہے, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا, تو غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے, تو غوث پاک بچوں غوث پاک نکلے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بھئی یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں, اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں, اور یہاں بھی نظر آؤں, ہے تو صحیح نا معاملہ. فرماتے ہیں غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے اور اتھوں نکل بھی آئے, وچوں اپنے ہی وچوں آپ نکلے. جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لمبے قد والا بے وقوف ہے نا, یہ کہتا پھر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے مرید کو کوئی مسئلہ لاحق ہوا تو وہ اپنے اندر سے بیٹھ کے اس مرید کی طرف چلے گئے ہیں, ادھر بھی چلے گئے, اور ایک کرسی پہ بھی عبد القادر جیلانی ہو بہو بیٹھا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں کرامت. توبہ توبہ. اور ادھر وہ ایک چاچا بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھو تو سے کیا مخلوق بنی ہوئی ہے, روپک تال کا خسرا بنا ہوا ہے, دیکھا ہے وہ چاچا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یقیناً یہ بھی کوئی نہ کوئی ولی ہوگا, اور ولیوں کے تعریف کے لیے اس لمبے پاگل کو بلایا ہوگا تاکہ اس کی توجہ کا مرکز بنے, لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے تلوے چاٹیں. اس بوڑھے کے جس کو گھر میں بیوی جوتے مارتے ہوگی الٹے ہاتھ سے, جس کی اولاد گھر میں عزت نہیں کرتی ہوگی, وہ آ کے ہمارے سر پہ بچھاوا بن کے بیٹھ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. جیسے داڑھ کا درد ہے کسی کے, تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں, واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے. اب یہ 4 داڑھوں کی تعداد 4 ہے, یہ دیکھیں گے نا بڑے دانت, تو یہ یہاں یہ چاروں چباتے ہیں. 32 دانت کی 32 ہی مشہور ہے, تو 4 کمائیں 32 کھائیں, یہ آسانی ہو جاتی 32 کو. پھر واسطے قطب عالم کے, یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے, یہ قطب عالم کا واسطہ, ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے. یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے. تو اس طرح کی یہ, اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے, تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ ہے. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, فلاں کا درد, فلاں کی جگہ نام لے, فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے, سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, زید کا درد سر کا جائے, یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں. اب ایک بندے کے دانت میں اتنا شدید درد ہے کہ نہ وہ بیچارہ کھا سکتا ہے صحیح سے, نہ وہ پی سکتا ہے, نہ وہ بیٹھ سکتا ہے. اور اگر انفارچونیٹلی وہ مرید ہے باپا الیاس قادری کا, تو آپ کی موت اس درد کے بعد واقع ہے. ان کے مریدوں کو کہنا چاہیے نا کہ مرشد پاک یہ منجن ٹوٹکا نہ پتہ ہے, ایک کو چھوڑے ایک کو نہ جائیں. ماشاءاللہ آپ نے ایک کہانیاں سنا کے اربوں اندر کیا, اور آج کل آپ جو ہے وہ ولی کامل بنے پھر رہے ہیں. تو آپ نظر کرم فرمائیے تاکہ یہ داڑھ کے اور جتنے یہ درد ہو رہے ہیں نا ہمارے, وہ سارے ٹھیک ہو جائیں. یہ کہانیاں نہ کریں اپنے مریدوں کو. اور جب آپ کی ریسنٹ طبیعت خراب ہوئی تھی
آپ کو جناب وہ بڑی آنت کا ایشو چل رہا تھا, آپ کو قبض ہوئی تھی, قبض کشائی معدہ, تو پھر آپ کیوں گئے تھے آغا خان؟ آپ بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکٹروں کو کیوں چیک کراتے پھر رہے تھے؟ واسطے کتب عالم کے ایک کو چھوڑیں ایک نہ جائے, یا دادا صاحب کی گھوڑی, اس طرح کے ٹوٹکے خود پر کیوں نہیں آزمائیں؟ غریب بغلولوں پہ کیوں آزماتے ہیں؟ ان کی جان کا کچھ تو لحاظ کر لو. ان کو یہ بولا کرو کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو صحیح ٹائم پہ جا کے چیک کروا کے. یہ ٹوٹکے گھر پہ وہ بیچارے کرتے رہے, جس طرح بھی ریسنٹ اس کا ٹوٹکا تھا جناب کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو وہ اتنا سارا نمک لے کے نمک کا ڈلہ اپنی زبان کے نیچے رکھ لے تاکہ وہ اللہ کو پیارا ہو جائے. کوئی بھی الہ نہیں, جدا بھی سجدہ کرنا ہے, جدا بھی عبادت کرنی ہے, جدا بھی سور و پکار کرنی ہے, لا کہہ دی گا پہ کرے آئے اللہ ایک اللہ دی کرے آئے, اور کہہ دے کو متھا نہیں مامر دی اجازت ہے. ابھی ہمارے بریلوی حضرات چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو کسی کو سجدہ کرتے ہی نہیں ہے. سر تو ہمارا جب بھی جھکتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے, جب بھی دعا مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں. تو اگر وہ بریلوی ایسے ہیں تو پھر یہ بریلوی کون ہے؟ اگر ایکچولی طور پہ بریلویوں کا جو طبقہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگے, غیر اللہ کو سجدہ کرے, تو پھر یہ جو حضرات ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اور اگر یہ لوگ کسی کو دیکھ اس طرح کے ہوں ہیں تو ان کی جو لڑی ہے وہ کہاں سے کہاں جا کے ملتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو ویسے ہی پتا ہوگا, کیونکہ یہ گلے پاڑ کے خود کہتے ہیں کہ تب تک کوئی بندہ ولی نہیں بنتا جب تک اس کے گردن پر کس کا پیر نہ ہو جناب, وہ سے پاک عبد القادر جیلانی, سب سے بڑا مددگار, سب سے زیادہ مدد کرنے والا. بات تو صحیح ہے. ਇਹ ਜੀ ਕਬਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ. ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਰੋਡ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ کرو, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. یہ جو بھائی صاحب نے ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل ہم سے شیئر کیا نا, یہ بالکل اسی طرح سے پرانے وقتوں میں درباریں بنتی رہی ہیں. غریب بھوک سے مر رہا ہے, کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, بچے پڑھنا لکھنا چاہتے تھے, کوئی تندور پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی کسی امیر کے گھر پہ جو ہے وہ فرش صاف کر رہا ہے, ان کا گھر صاف کر رہا ہے, ان کے امیر جو بچے ہیں ان کے لیے منورنجن کرتا پھر رہا ہے, صرف ایسے لانتی لوگوں کی وجہ سے جو اس طرح سے درباروں پہ جا کے لاکھوں کروڑوں دیتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے سدھر جاؤ, نہیں تو آنے والی نسلیں تو کریں گے تمہارے منہوں پہ, بے شک وہ تمہاری اولاد بھی کیوں نہ ہو. نام کیا بزرگ کا؟ غلام غوث. 6 سال کی نواسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اچانک راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا آپ کے قافلے پر. 6 سال کی لڑکی کان میں سونے کی بالی پہنی ہوئی, ایک چور کی نیت خراب ہو گئی, وہ تیزی سے آگے بڑھا, اس نے اپنی انگلیاں آگے بڑھائی اور کان کی بالی کو تیزی سے کھینچا, لو پھٹ گئی اور کان کی بالی لے کے بھاگا. دیکھا تو میری نواسی تڑپ رہی ہے, وہ چھوٹی سی نواسی 5-6 سال کی تڑپ رہی ہے, اس کی کان کی لو پھٹی ہوئی ہے, بالی غائب ہے, ایک چور دوڑ کے آگے جا رہا ہے. غلام غوث گوالیئر کو اپنی نواسی کا رونا نہ دیکھا گیا. اللہ کے ولی تھے, اپنے پاور کا استعمال کر دیا, اپنے پاور کا استعمال کر دیا. اور کیا تو کیسے کیا؟ بہت دور تک ہوتی ہے. یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو تارے ہیں نا, تارے, ان تاروں میں سے ایک تارے کا نام ہے مریخ, جو راؤنڈ لیتا رہتا ہے, گولا رہتا ہے. اس ولی نے کہا, او مریخ سن, نیچے آ, جتنے ڈاکو یہاں پر ہیں سب کے سر کو ان کے دھڑ سے الگ کر. ولی کی زبان تھی, تارا ناشتہ ہوا آیا, اس نے سارے ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دیے, ان کا دھڑ ٹھنڈا ہو گیا. جب سب کی لاشیں پڑی تھی, ان کو سکون کچھ ملا, تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, غلام غوث تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ جھوٹ بول بول کے نا اس بندے کی اپنی شکل دیکھی ہے, چائنیز بندر لگ رہا ہے بھائی. اتنے ایک وہ اگر کرامتی بابے تھے, کرامتی تھے, وہ پاگل جس کی تو بات کر رہے ہیں, مریخ ستارے کو نیچے بلائے اور وہ ناچتا ہوا آیا, اور ناچنے کے بعد آگے سب کی گردن اس نے کاٹ دی. بھائی اتنا کرامتی بابا تھا, وہ جو سونے کی بالی لینے کے لیے تو اس کی خواہش پوری کر دیتا. دل کا حال نہیں جان سکا اپنی, وہ جو نواسی جس کو اذیت ضروری دلوانی تھی. ویسے تو تمہارے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دل کا حال جانتے ہیں. کہانی بتانے سے پہلے نا تھوڑا سا دیکھ لیا کرو آگے پیچھے, یہ اس کا سر پہ ہے یا ہمیں بکواس پہ لی جا رہے ہیں عوام کے لیے. بھائی اتنا کرامتی بابا تھا, اس کے من کی بات جان لیتا کہ اتنی دیر سے جو میری نواسی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا, تو اس کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس کے گھر میں روٹی نہیں ہوگی, بچے بھوکے بیٹھے ہوں گے. وہ وجوہات دیکھ لیتا کہ اس وجہ سے یہ چوری کرتے اور آج بھی کر کے جائے گا, تو میں اس کی وہ مصلیت کو حل کر دوں, کوئی ڈیلا اٹھا کے سونے کا بنا دوں اس ایک بالی کے لیے. اور وہ جو تمہاری وہ نواسی کی لو پھٹ گئی تھی یہاں سے لو, تو وہ بی پی لولو کے بچے اس لو کو ٹھیک ویسے نظروں سے کر دیتے ہیں, اس وقت کو بدل دیتے تھوڑا سا, کیونکہ یہ پاور ہوتی ہے نا ایک اللہ کے ولیوں کی, یہ پاوریں ہوتی ہیں. وقت کو بدل دینا, بارش کو بے موسمی برسا دینا, سردیوں میں آم لے آنا, اور وہ گرمیوں کے اندر وہ پالٹے لے آنا, تازہ فریشن پتے بھی اس کے ہرے کھڑے ہوتے ہیں. بول خدا کے لیے یار وہ بات کیا کرو جو نیچر میں فٹ بیٹھے ہوئے, پھر چلو ہم کہہ لیں گے ہاں یار ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کر لیا ہو. یہ لانتی پورے نہ کیا کرو عوام کے ساتھ بیٹھ کے.
खैर यार, ये वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ काफी दिनों के बाद ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। आपको मालूम है कि मेरे साथ कुछ मामला चल रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह रहम फरमाए मेरे हाल पे और मेरी वालिदा को सेहत दे और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी वीडियोस जो है वो दोबारा दिखाया करेंगे। और आज भी मैंने कोशिश की एक अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने की, तो मुझे आपने कमेंट्स पर जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम याद रखिएगा, दीजिएगा आदि टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।